خطاب واسطے میں دعوت دینا وا فضیلت الشیخ ترجمان مسلک اہل حدیث عالم باعمل فرزند ارجمند حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی، محترم جناب قاری عبدالرحمن صاحب شیخو پوری اپنے مخصوص انداز میں ہم کلام ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک کون؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ تسی احباب کافی دیر تو اس مقام تے تشریف فرما جے،
علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ خطیب بے بدل حضرت مولانا صادق عتیق حفظہ اللہ تعالی باوجود بڑھاپے دے بڑے جوشیلے انداز نال تساں احباب دے سامنے اللہ پاک دی تسبیح دے بارے بڑا ہی پیارا بیان فرما رہے سن۔ دعا ہے اللہ پاک ساڑے سب دی حاضری نو شرف قبولیت نال نوازے۔ میرے پیارے بھائی گرامی قدر محترم امجد فاروق یزدانی صاحب اور دیگر جماعتی رفقاء اور ماشاءاللہ اس مسجد کے خطیب اور منتظم انہوں دی طرفوں میرے واسطے یہ آرڈر ہے کہ واقعہ معراج دے بارے کچھ باتاں احباب دے سامنے پیش کی جان۔ چونکہ رجب دا مہینہ ہے اور رجب دے مہینے دے اندر بہت سارے اہل تاریخ دے نزدیک یہ واقعہ رونما ہویا ہے، اگرچہ یہ تاریخ دے تعین دے اندر بہت سارا اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے جنہوں نے صحیح البخاری دی شرح فتح الباری دے نام تے لکھی ہے اور بہت ساریاں کتاباں علوم اور فنون تے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی عظیم محدث بہت بڑے حدیث سے امام، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے، کہندے نے تقریباً معراج دی تاریخ دے بارے 10 اقوال ذکر کرتے ہیں کہ بعض اہل علم دے نزدیک سفر معراج ماہ محرم دے اندر ہویا ہے، بعض دے نزدیک ربیع الاول دے اندر ہویا ہے، بعض دے نزدیک ماہ رمضان دے اندر ہویا ہے، اور بعض دے نزدیک ماہ رجب دے اندر ہویا ہے، اور تقریباً یہ بارے ہی زیادہ رجحان ہے۔ باہر کیف جدوں بھی ہویا ہے واقعہ بالکل برحق ہے۔ سفر معراج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات دے وچوں ایک بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی امتیازی معجزہ ہے، اور معجزہ جو کہ اللہ پاک دی طرفوں اُدیاں قدرتاں دا ایک ادنا جہا کرشمہ ہویا کردا ہے۔ نبوت واسطے معجزے دا ہونا لازم نہیں، معجزے دا ہونا لازم ولی اللہ بنن واسطے کرامت دا ہونا لازم نہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ آج کوئی بندہ الٹے سیدھے کام کرے، شوبدہ باد ہوئے نا، لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ ولی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اولیاء اللہ کرامات
دا ظہور انہاں دے ہتھوں ہوندا ہے، لیکن کرامت دا ظاہر ہونا ولایت واسطے شرط نہیں۔ اس طرح معجزات دا ظہور انبیاء علیہم السلام دے ہتھوں ہویا ہے، لیکن معجزے دا ظاہر ہونا یہ نبوت واسطے شرط نہیں۔ یہ ہوئی تے وجہ ہے کہ مشرکین عرب نے مطالبات دی بچھاڑ کر دیتی کہ نبی تد مناں گے، فلاں کم کر کے دکھائیں، نہراں چل دیاں ہون، چشمے پھوڑ دے ہون، ساڑے سامنے آسمان تے جا رہا ہوئے، قرآن اوپروں پکڑایا جا رہا ہوئے، تو پکڑ رہا ہوئے، پھر اسی نبی مناں گے۔ اللہ پاک نے آکھیا سونیا کہہ دے سبحان ربی، میرا رب پاک حل کنت الا بشر الرسولا، اے میریاں ڈیوٹیاں نہیں، اے میرے فرائض نہیں، اے میرے کام نہیں، میں تمہیں اس طرح دے کام کر کے دکھاواں۔ اللہ چاہے تے سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تسی اے آکھو کہ نبوت واسطے انہاں چیزاں دا ہونا شرط ہے، اے بات بالکل غلط ہے۔ اللہ پاک دیاں قدرتاں، او دیاں طاقتاں ہر جگہ موجود نے اور ہر ویلے موجود نے، جنہوں زوال نہیں، جسنوں فنا نہیں، جس کے اندر کوئی محدود ہونا نہیں بلکہ لا محدود نے، بے مثال نے، اور لوگوں لا زوال نے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، یہ جو واقعہ معراج ہے نا، یہ معجزہ ہے، اور معجزات نو سمجھن والوں بعض اوقات انسان دی عقل عاجز آ جاندی ہے، کمزور ہو جاندی ہے، انسان سمجھدا ہے کہ یہ بات ممکن نہیں، یہ بات ممکن نہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے جتھے ناممکن ہو جائے نا اتھے رب دیاں قدرتاں کم آؤندیاں نے۔ اتھے کی کم آؤندیاں نے؟ سنیا ہونا ہے ڈاکٹر حکیم ہاسپٹل کسی مریض نو جواب ہو جائے نا، کہہ دینا کہ اے مریض اللہ محفوظ رکھے، اللہ سب نو بچائے، یہ گردے فیل ہو گئے نے، یہ دل فیل ہو گیا ہے، یہ جگر کم نہیں کر رہا، یہ ہن یہ کوئی امید نہیں، کوئی علاج نہیں۔ ہاں دعاواں ہی جے کر لو، رب چاہے تے بچا لو۔ گل سمجھ دیو نا کہ جتھے انسان دیاں طاقتاں بے بس ہو جان اتھے پھر اللہ دیاں قدرتاں دا آغاز ہوتا ہے۔ ساڑیاں طاقتاں دا جتھے اختتام ہوتا ہے نا اتھوں پھر اللہ دیاں قدرتاں شروع ہوندیاں نے۔ اور کیویں شروع ہوندیاں نے؟ اللہ پاک پھر اپنے حبیب نو جس وقت لے کے جانا چاہ رہے نے، اور اللہ نے کیڑے الفاظ استعمال کیتے نے ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، اس سفر معراج دے دو حصے نے۔ پہلا حصہ جنہوں زمینی سیر کیا جاتا ہے، جہدے بارے قرآن نے اسرا دا لفظ استعمال کیتا ہے، یعنی مسجد اقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، یہ زمینی شہر ہے، یہ بارے اسرا دا لفظ ہے۔ اور دوسرا حصہ مسجد اقصی تو لے کے پہلے آسمان تک، پھر پہلے تو لے کے 7ویں تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر شریف الاقلام تک، یہ ساری جڑی سیر ہے نا یہ تے لفظ معراج بولیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر عرج بی نبی پاک نے
یہ الفاظ استعمال کیتے نے کہ مینوں چڑھایا گیا ہے جی معراج. آئیے ذرا غور کرنا، بعد میں سمجھنے دی کوشش کرنا. پہلا حصہ زمینی شہر، دوجا حصہ آسمانی شہر. زمینی شہر دا آغاز ہو رہا ہے. اللہ الفاظ کی استعمال کر رہے ہیں. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے، ذرا باتاں توجہ دینا، دل لگا کے سنتے جانا. اللہ پاک نے فرمایا باقی اساد باری تعالی اے قدرتاں دی و قدرتاں والی ہے اساد باری تعالی اے کامل اختیارات والی ہے اساد باری تعالی جن نے شہر کروائی ہے اپنے بندے نو. لفظ سبحان دے بارے تساں ماشاءاللہ کافی سارے دلائل سنے نے. اللہ پاک مولانا صادق دی زندگی دراز فرمائے. اس واسطے ذرا میں بات نو آگے چلاندا جاواں بڑی محبت دے نال. اللہ پاک نے لفظ سبحان بول کے لوگاں دی بے بسی نو دور کر دیتا ہے کہ بندہ جناب علی زمین تو عرشاں دے نہیں جا سکتا، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک نہیں جا سکتا فٹافٹ، پر اللہ چاہے تے لے جا سکتا ہے. اللہ چاہے تے کوئی مائی دلال جان تو روک نہیں سکتا. آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے اسرا بعبدہ. اللہ پاک نے فرمایا سیر کروائی ہے اپنے بندے نو. اور کدوں سیر کروائی ہے؟ لیلن رات نو سیر کروائی ہے. اسرا دا معنی رات نو سیر کروانا ہے. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، میرے نبی دیاں شاناں ہور بھی بڑیاں نے. اللہ پاک نے شاہد بھی آکھیا ہے، اللہ پاک نے مبشر بھی آکھیا. ذرا قرآن پڑھیے نا، قرآن دے غور کیجئے. اللہ پاک نے امام کائنات نو نذیر بھی آکھیا ہے اور داعیاً اللہ دا منصب بھی میرے محبوب نبی دا میں. سراج منیر بھی میرے نبی بن کے آئے نے. اللہ پاک نے کدی یا ایوہ المزمل آکھیا ہے، کدی یا ایوہ المدثر آکھیا ہے، کبھی یا ایوہ الرسول آکھیا ہے، کبھی یا ایوہ النبی آکھیا ہے. مختلف انداز دے نال اللہ مخاطب ہوئے نے. لیکن ایتھے اللہ پاک نے کیڑی صفت دا تذکرہ کیتا جو دلاں نوں مون والی ہے. اج صفت تے کوئی انسان پہنچ جائے اللہ پاک دا قرب مل جاندا، رب دا پیار مل جاندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ. اللہ پاک نے فرمایا سیر کروائی اساں اپنے بندے نو سیر کروائی ہے. اج بندہ کیوں آکھیا ذرا غور کرتے جانا. رب نو پتہ سی نا، اور کہن والے آئے بھی کہہ دینا میں کہ بشر ہو کے عرشان دے جان جو ہی نہیں سکتا. اللہ پاک کی کہہ رہے نے اور جا نہیں سکتا، پر رب لے جانا چاہے تے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ لے جانا چاہے تے لے کے جاندا میں. اور اللہ لے کے گئے نے اپنے محبوب نبی کریم نو لے کے گئے نے. انداز کی ہے اسرا بعبدہ. اے عبد دا لفظ بولیا گیا وے. عبد دی اصطلاح تے غور کرتے جانا. انسان کامل کدوں بندا میں، انسان جناب علی اکمل کدوں بندا میں؟ جدوں صحیح معنیاں دے اندر بندہ بن جاندا میں. بندہ ادوں بندا ہے جدوں رب دی بندگی دے اندر کامیاب ہو جاندا میں. جدوں بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں رہندا، وہ تے پرلے درجے تک گندا ہو جاندا میں. اللہ پاک نے تھے جڑی اصطلاح استعمال کی دی ہے، شاہد نہیں آکھیا، مبشر نہیں آکھیا، نذیر نہیں آکھیا، سراج منیر نہیں آکھیا، بلکہ پیغام کی آ رہی ہے اسرا بعبدہ. اسرا بعبدہ.
सत्तां आसमानां दी सैर करवानी है, मस्जिद हराम तो लेके मस्जिद अक्सा तक ले जाना है। और इत्थे बीबी अबदई दा लफ्ज़ बोलिया, अबदी इस्तिलाह इस्तेमाल की दी है। और मैं सदके जावां जदों अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कीता है और इन्हां तियां पारियां नूं अल्लाह ने अपने महबूब नबी करीम दे नाज़िल फरमाया है। और उदों भी अल्लाह पाक ने की आखिया है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकुन लिल आलमीन नज़ीरा। अल्लाह पाक ने उदों भी अबदी इस्तिलाह इस्तेमाल की थी है। मेरा महबूब नबी, मेरा प्यारा नबी, और कौन है मेरा महबूब तरीन बंदा की मतलब मुकाम अबदीयत दे आला दर्जे नूं पहुंच चुके ने। मुकाम अबदीयत दी जड़ी आला सीढ़ी ओदे ते कदम रख चुके ने। हुण आइए जरा गौर करते जाना, असरा दा माना रात नूं सैर करवाना है। और रात नूं सैर करवाइए ते किहड़े लम्हे दे अंदर करवाइए। अल्लाह पाक ने फरमाया लैलन, ए तनवीन आ गई है, दो ज़बरां आ गई ने और किल्लत दा माना बिल्कुल वादे हो गया में। और रब्बे काबा की कह रहे ने, मैं सैर करवाई है ते सारी रात सैर नहीं करवाई। रात दियां चंद लम्हियां दे अंदर सैर करवाई है और रात दियां चंद लम्हियां दे अंदर सैर करवाई है। मेरे रब दियां कुदरतां ने और अंदाज कैसा निराला में। अल्लाह पाक अपने महबूब नबी करीम नूं किस अंदाज दे नाल लेके गए ने। असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह पाक ने फरमाया मस्जिद हराम तो लेके मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई है। और आइए जरा गौर करते जाना, लैलन किल्लत दा माना तनवीन वादे कर दी जा रही है। सारी रात दे अंदर सैर नहीं हुई, बड़ी मोहब्बत दे नाल आगे चलते जाना है। मस्जिद हराम तो लेके मस्जिद अक्सा तक अल्लाह पाक ने सैर करवाई है। मस्जिद हराम तो मुराद बैतुल्ला शरीफ है, मक्का मुअज़्ज़मा दे अंदर जिस मुकाम दे अल्लाह पाक ने अपने प्यारे इब्राहिम खलील नूं तौफीकां बख्शियां। हज़रत इब्राहिम ने रब दा घर बनाया और उसे घर दे अंदर गणिया हो के हज़रत इब्राहिम ने रब कोलों प्यारा हबीब मंगिया में। अल्लाह पाक ने उथों ही शहर दा आगाज कीता में। अगरचे इहदे बारे मुख्तलिफ रिवायात ने तकरीबन 6 तो 7 मुकामात मुख्तलिफ रिवायात दे अंदर ने। अहले इल्म मौजूद ने, तालिबे इल्म ये बात अर्ज कर रहे हैं, जरा बात समझने दे लायक है। बाद रिवायात दे अंदर ये होंदा है सैर दा आगाज हो रहा है। नबी पाक ने फरमाया है मैं उम्मे हानी दे घर लेटिया सा। बाद रिवायात दे अंदर बैती दा लफ्ज़ आउंदा है, मैं अपने घर लेटिया सा। बाद रिवायात दे अंदर मुकामे अजर आउंदा है, बाद रिवायात दे अंदर मुकामे हतीम आउंदा है। मुख्तलिफ रिवायात ने इहदी अमली तदबीक की है। उम्मे हानी वालियां रिवायात जड़ियां संदन कमजोर ने, आगे चलते जाना। बैती नबी पाक जे कह रहे ने मैं अपने घर लेटिया, घरों उठाया ते बैतुल्ला दे अंदर लै गए, सीने काबा दे अंदर टुर गए। जे हिजर दा लफ्ज़ बोलिए तो वह भी सीने काबा दे अंदर मौजूद है। जे हतीम दा लफ्ज़ बोलिए वह भी सीने काबा दे अंदर मौजूद है। लिहाजा इख्तिलाफ खत्म हो गया में। अल्लाह पाक लैके गए ने, घरों उठाया सोने महबूब नबी नू बैतुल्ला दे अंदर ले जाए। बैतुल्ला दे अंदर ले जाके प्यारे महबूब नबी नू लिटा के नबी पाक दा सीना चाह कर दिता गया में। जिब्रील अमीन ने
ایک سونے دے ٹرے دے اندر دل نکال کے رکھ لیا وے اور زمزم دے پانی نال دھو دیتا وے اور جناب علی ساریاں خرابیاں دور ہو گئیاں نے ہر قسم دے جڑے فاسد خدشات سن سارے ختم کر دیتے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو روحانی قلبی اطمینان مل چکیا میں اطلاع سے دے کے اطمینان دے کے اللہ پاک لے کے جانا چاہ رہے نے ہونا یہ ذرا غور کرتے جانا ہے قرآن کی کہہ رہی ہے لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سفر معراج دے بارے عقیدہ کی ہونا چاہیے مومن دا کہ محبوب نبی کریم گئے نے جاگ دیاں گئے نے کس طرح گئے نے بیداری دی حالت دے اندر گئے نے جسم بھی گیا ہے تے نبی پاک دی روح مبارک بھی گئی ہے گل سمجھیے جے کہیے اکیلی روح گئی ہے تے کمال کوئی نہیں روحاں تے جاندیاں نے انجی ہے نا اگلے مہینے آنیاں بھی نے شوان چ آنیاں بھی نے بڑیاں تے تساں کو تھلیوں بمب مار کے بجانیاں بھی نے اللہ اکبر جے روح کلی گئی ہے تے پھر بھی کمال کوئی نہیں تے جے آکھیے نبی پاک نیند دی حالت اندر گئے نے پھر بھی کوئی کمال نہیں ساڑھے ورگے گناہگار ستے ہون تے مدینے ٹر جان ہوندا ہے نا اس طرح ستا ہوئے بندہ تے کتھے دا کتھے ٹر جائے خواب دے اندر ناممکن مقامات تے ٹر جائے یہ تو کوئی کمال نہ ہویا کمال دے اندر یہ جاگ دیاں بیداری دی حالت دے اندر جسم بھی گیا ہے نبی پاک دی روح بھی گئی ہے او دی وجہ کی یہ جڑا لفظ ابد اے جسم تے روح دونوں تے بولیا جاندہ ہے انسان مرکب ہے دو چیزاں ایک جسم ہے تے دوسری کی یہ بولو تواڈے اندر ہے وے نا ماشاءاللہ اجے ہے ایک جسم ہے تے ایک روح ہے یہ دونوں چیزاں برقرار ہون تے لفظ ابد بولیا جاندہ ہے کہ دونوں چیزاں دونوں دے وچوں ایک بھی ٹر جائے پھر ابد پھر کہتے ہیں میت چک لو میت میرے محبوب نبی کریم شینے کعبہ دے اندر نماز پہ پڑھتے نے پیارے حبیب قیام کر رہے نے رکوع کر رہے نے سجدہ کر رہے نے تے ابو جہل بددیانت پر لے درجے دا بدتمیز انسان سونے نبی دے چہرہ پرانوار نو اپنے گندیاں قدماں دے نال روندنے دی کوشش دے اندر ہائے اللہ دی بنا جس وقت آگے بڑھ دے اللہ پاک نے ایسے عبرتناک منظر دکھائے نے آگ ہی آگ دیکھتا جا رہی ہے لیکن جڑی بات میں عرض کرنی چاہنا نبی پاک سینے کعبہ دے اندر نماز پڑھ دینے اور نماز پڑھ دیں اللہ پاک نے الفاظ گڑے استعمال کیتے نے اللہ پاک نے فرمایا ارائیت الذی ینہا عبدن اذا سلم میرے ہاں سونے محبوبہ کی خیال ہے اس منظر دے بارے جدو روک رہا سی میرے بندے نو روکن والا جدو میرا بندہ نماز پیا پڑھتا سی بندہ نماز ان نماز پڑھن والا جڑا ہے او دا جسم بھی او دی روح بھی موجود ہے تے تادی نماز پڑھتا ہے نا اس واسطے یہ لفظ بولیا ہی ادھوں جاندہ ہے
تے جے اے آکھیے نبی پاک دی کلی روح گئی ہے دے اندر کمال ہی کوئی نہیں، کمال دے اندر ہی میرے سونے محبوب نبی جاگ دیاں گئے نے، بیداری دی حالت دے اندر گئے نے، میرے محبوب نبی کریم جسم بھی گیا ہے، نبی پاک دی روح بھی گئی ہے۔ ایک ہور انداز نال گل سنتا جانا، ایک ہور اعتراض کہندا بشر ہو کے عرشاں تے جان کوئی نہیں سکدا، بشر تے بشر نہ آکھو کہ عرشاں تے گئے نے، لہذا بشر عرشاں تے کیویں جا سکدا ہے؟ اور میں آکھیا دوستاں بھول گیا ہے، جے بشر نہ ہوئے تے پھر کمال ہی کوئی نہیں، پھر کمال ہی جبریل دا عرشاں تے جانا کوئی کمال ہے وے؟ بولو تے صحیح۔ اور میکائیل دا ملک الموت دا دیگر ملائکہ دا عرشاں تے جانا کمال کوئی نہیں، ڈیوڑیاں لگیاں نے، زمین تے آندے بھی نے، عرشاں تے جاندے بھی نے، اج لوگوں فلکاں تے جاندے بھی نے، زمین تے اتردے بھی نے، کمال کوئی نہیں۔ اور کمال کے دے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے محبوب نبی گئے نے، جاگ دیاں گئے نے، جسم بھی گیا ہے، روح بھی گئی ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، اعتراض کرنے والے مختلف لوگاں دے مختلف طبقے نے، ایک ایسا بھی اٹھیا جو نبی دی حدیث دا مخالف ہے، حدیث تو ملدا ہے نبی پاک دا سفر نامہ، قرآن دے اندر اتنے ہی الفاظ نے، اور سورہ نجم دے اندر کچھ وضاحتاں نے، اور جناب علی احادیث دے اندر جڑے نبی نو تحفے ملے نے او دا بیان بھی موجود ہے، امام کائنات دی سواری براق دی کیفیت بھی موجود ہے، حدیث دے اندر انبیاء دی ملاقاتاں بھی موجود نے، حدیث دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا مسجد اقصی دے اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھنیاں بھی موجود نے، اللہ دا مہمان نوازی کرنا بھی موجود ہے، یہ ساریاں تفصیلات حدیث دے اندر موجود نے۔ انکار کرنے والے نے اپنے انداز نال انکار کیتا ہے، وہ کی کہندا میں ایک گل بندی نہیں، گل جچدی نہیں، الیاذ باللہ۔ اور مانا کی کرتا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ پاک دی ذات پاک ہے، جس رب نے شہر کروائی ہے اپنے بندے نو، رات دے لمحے تے اندر شہر کروائی ہے، اور کہندا ہے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اقصی دا معنی کردا ہے دور دی مسجد، کیونکہ اقصی کہا جاندہ ہے دور، کونا، دور دی مسجد، اے نہیں کہندا بیت المقدس جڑا حدیث تو دور ہے، جڑا سونے نبی دی محبت تو دور ہے، کہندا دور دی مسجد کی مطلب کہ ایدے تو مراد مسجد نبوی ہے۔ منکرین حدیث دے نزدیک اے آیت ہجرت دے سفر واسطے کہ نبی پاک نے مکے و مدینے جڑا سفر کیتا ہے، ہجرت دا سفر، او دے واسطے اللہ پاک نے آیت اتاری ہے کہ پاک او ساتھ جڑا مسجد حرام تو لے کے گیا اپنے نبی نو دور دی مسجد، مسجد نبوی تک، استدلال بھی باطل ہے، ترجمہ بھی غلط ہے، مفہوم بھی غلط ہے۔ قرآن ادو تک سمجھ نہیں آتا جدو تک میرے سونے نبی دی حدیث نو نہ پڑھیا جاوے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، استدلال کیویں باطل ہے اور ترجمہ کیویں باطل ہے۔ ترجمہ کی کرتا جا رہی ہے، مسجد حرام تو لے کے پرویزیاں نے لکھیا ہے اور دیگر منکرین حدیث نے لکھیا ہے، مسجد حرام تو لے کے دور
حضور دی مسجد یعنی مسجد نبوی تک میں پوچھنا چاہنا ہوں سفر معراج ہویا ہے سرزمین مکہ تے مکی دور دے اندر اور مکیوں ہجرت کر کے نبی پاک جس وقت مدینے گئے نے تے نبی پاک پہنچے نے تے مسجد نبوی موجود ہے ہی کوئی نہیں سی مسجد نبوی موجود تے پہلو مسجد کیڑی بنی ہے نہیں او تے الگ بات ہے نا اکثر مسجد نبوی تو پہلو مسجد مدینے دے اندر ماشاءاللہ مسجد قباء بنی ہے جے اے گل منی ہے پہلی تے گل ہے بھی موجود ہی نہیں مسجد تے دوسری بات ہے وجہ منی ہے تے مسجد نبوی نہیں بلکہ مسجد قباء پہلوں ہے مسجد قباء وہ تو پھر بعد اندر نبی پاک نے تیاری کی تھی مسجد بنی پھر مسجد نبوی تعمیر ہوئی جتھے اج رونقاں لگیاں نے جی اللہ پاک بار بار زیارت دے موقع نصیب فرمائے لہذا استدلال باطل غلط ہے اور آئیے ذرا ایک دوسری توجیہ المائدہ رد کرتا جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت دا جڑا سفر ہے ہجرت دا سفر او دا آغاز ہویا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ میرے بابے ابو بکر صدیق دے گھر نبی پاک چل کے آئے نے جس وقت ہجرت دے آرڈر ہو گئے نے امام کائنات جانا چاہ رہے نے صحیح بخاری ہے اور بخاری دے اندر لفظ نے فی الظہیرہ کڑک دی دھوپ کڑک دی دھوپ تے کڑک دی دھوپ دے اندر نبی پاک آئے نے تے سفر شروع کیتا ہے سفر ہجرت دا سفر تے معراج دا جڑا سفر دھوپ دے اندر نہیں ہویا قرآن کہہ رہا اسرا بعبدی لیلا رات دے اندھیرے دے اندر ہویا ہے لہذا اس اعتبار نال بھی استدلال غلط ہے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا تیسری توجیہ سفر ہجرت بھی برحق تے سفر معراج بھی برحق سفر ہجرت ہویا وے تے ہجرت دے سفر دا دورانیہ تقریباً معتاد جڑا اندازہ ہے 15 یوم یا کم و بیش 15 یوم لگے نے ہجرت کر دیا مکیوں مدینے جاندے ہیں دن بھی شمار کر لو راتاں بھی شمار کر لو تے جڑا معراج دا سفر اللہ نے تنوین لیا کہ آگیا میں تے پوری رات بھی نہیں لگن دی تھی نعرہ تکبیر حافظ عبد الرحمن شیخ پوری صاحب اس واسطے معلوم کی ہویا راتوں رات گئے نے رات دیاں چند لمحیاں دے اندر گئے نے اور واپس بھی پلٹے نے ہونا یہ ذرا غور کرتے جانا ہے اللہ کیوں لے کے گئے نے میرے محبوب نبی نو اور اے دے اندر بھی نبی پاک نو تسلیاں دا پیغام ہے امام کائنات دے نال شفقتاں دا اظہار ہے اور نبی موسیٰ نو پریشانیاں آئیاں نے اللہ پاک کو ہی دور دے لے گئے نے لے جا کے گلاں کر لیاں نے اور دیگر انبیاء نو دیگر معجزات دے نال نوازیا میں اور میرے محبوب نبی بھی پریشان نظر آ رہے نے ابو طالب نبی پاک دے چچا جڑے سونے نبی نال محبتاں کردے سن اور لوگاں دی جناب علی بدتمیزیاں دا مقابلہ بھی کردے سن ابو طالب بھی فوت ہو جاندے نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی زوجہ محترمہ ساڈی پہلی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاکہ مفارقت دے جاندیاں نے اور ایسے موقع تے میرے محبوب نبی کریم پریشان نے طبیعت جناب علی اداس محسوس ہو رہی ہے اور غم دے فریرے لہرا رہے نے اور پریشانیاں بڑھدیاں جا رہی نے اپنی دیاں یاداں ستاندیاں جا رہی نے ادھروں آواز کی آؤندی ہے سونیاں پریشانیاں ختم کر دے ان ساری دنیا سو گئی ہے تو فلگاں تے آ جا چپ کر کے
ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو فلکاں دے جہاں چپ کر کے اور ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو دیدار کرا جہاں چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان گئی جڑے بنائے نے تیرے ویگن لئیے اقصا دے وچ نے نشان گئی جو بنائے نے تیرے ویگن لئیے اے میرے سونیا محبوبہ جے موسیٰ پریشان ہویا ہے اسی کوہ دور دے لے گئے ہیں سونیا تیری شان ہی بڑی ہے تیرا مقام ہی بڑا ہے تیرا درجہ ہی بڑا ہے سونیا محبوبہ اساں تینوں مکے دے کسے پہاڑ پہ لے کے نہیں جانا اسی کسے چوٹی پہ لے کے نہیں جانا اسی کسے گہری وادی دے اندر لے کے نہیں جانا اسرا بیابدہ ہی لیلا من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی اسی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک لے جاواں گے اور مسجد اقصی تو لے کے 7 آسمانہ دی سیر کروا دیں گے نعرہ سولانہ مار لیا کر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی تو لے کے بولو تو نہیں ٹر جاندے یہ تھے رہو گے ایوے جا جاندا ماشاءاللہ اللہ پاک بھی سب دا آخرت دا سفر بھی آسان فرمائے اللہ پاک ساڑیاں جائز حاجات پوریاں فرمائے اللہ پاک ساڑیاں ساریاں منزلیں آسان فرمائے اور آئیے ذرا غور کرنا پہلا حصہ کی یہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک ایک آدھے تے گئے نے براق تیز رفتار جانور نبی پاک نے وہ دی کیفیت بیان کی تھی یہ صحیح مسلم ہے دون البغل وفوق الحمار خچر نما یعنی گدے تو بڑا تے گھوڑے تو چھوٹا نبی پاک نے فرمایا تیز رفتار جانور سی تے جتھے انسان دی نگاہ جاندی اوتھے او دا قدم جاندا سی تے جس وقت نبی پاک دے قریب آیا جبریل امین پیارے محبوب نبی نو سوار کرنا چاہ رہے نے آئے آئے تے براق بد گیا براق بد گیا جانور بدکدا ہے نا اچھلدا ہے کوددا ہے جس وقت بد گیا تے جبریل امین کہن لگے براق ٹھہر جا اج تیرے تے او سوار ہونا چاہ رہا ہے جد نال ود کے عزت والا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں جد نال ود کے معزز رب نے بنایا ہی کوئی نہیں وہ کون نے میرے محبوب نبی کریم ہونا یہ ذرا غور کرتے جانا اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير میں ذرا اختصار دے نال بھی کچھ بات آگے چلاندا جاواں تاکہ بات جلدی ختم ہو جاویں اگر تفصیلات دے اندر زیادہ پڑ گیا تے لمبا وقت درکار ہے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا مسجد اقصی دے اندر پہنچے نے اور مسجد اقصی دے اندر جا کے اس پتھر دے نال اس سواری نو بن دیتا گیا میں اور جس پتھر دے نال دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں بنیا کرتے سن اور نبی پاک دا جناب عالی عروج ہونا چاہ رہا میں اور سفر دا
دوسرا حصہ شروع ہونا چاہ رہا میں اے بارے حدیث دے اندر نبی پاک نے جڑا لفظ بولیا میں آپ نے فرمایا اور جنبی اللہ پاک نے مینوں عروج کروایا میں معراج کی ہے اس میں اللہ کی مطلب ہے چڑھنے والی سیڑھی چڑھنے والا زینہ آج دی زبان دے اندر کہہ دیو چڑھنے والی لفٹ جو جھٹ پٹ لے جاوے بندے نو کدے دا کدے پہنچا دوے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے جا کے سواری باندھ دی گئی ہے اور جناب علی دو رکعتاں پڑھنے تو بعد فراغت تو بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمانہ دی طرف لے جایا جا رہا ہے انداز بڑا نرالا میں اسلوب بڑا پیارا مہمان بڑا عالی شان ہے اور آسمان دی طرف بلند کیتا جا رہا ہے جبریل امین نال لے کے جا رہے ہیں ایک کیفیت حدیث کے اندر موجود کوئی نہیں کہ کمیں لے کے گئے نے کس طرح چڑھے نے بازو پکڑیا کی کیتا کی نہیں کیتا میرا تے ایمان ہے جو میرے محبوب نبی کریم نے کہہ دیتا میں حدیث کے اندر آ گیا صحیح سند دے نال ثابت ہے اور لے کے گئے نے پہلے آسمان دے پہنچے نے اور چل دیاں جدو پہلے آسمان دے جا کے دستک دی دی ہے اندروں دربان نے پوچھا من انت اور دروازہ کھٹکھٹان والے تو کون آیا میں آج دروازہ ایمی نہیں کھلنا آج دروازہ ایمی نہیں کھلنا تعارف کروا تو کون آیا میں کہنے لگے آنا جبریل میں جبریل تے دربان نے پوچھے مما کا تیرے نال کون ہے حدیث اندر الفاظ موجود نے اج جنہ دا پرمٹ جاری ہویا او نال ہون گے تے پھر دروازہ کھلے گا اج دروازہ ایویں نہیں کھلنا اے تے دسو نا تواڈے نال کون ہے جبریل امین کہن لگے ماہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نال محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور دروازہ کھلیا تے خوشبوواں پھیل جاندیاں نے اور جناب علی السلام دیاں سلامتیاں آ رہیاں نے اے فضا معطر ہو جاندی ہے امام کائنات پہلے آسمان تے قدم رکھیا تے کی ویندے نے ایک دیوار دے نال ٹیک لگا کے ایک بزرگ تشریف فرمانے جبریل امین کہن لگے سونیا انہاں نو سلام کہہ دیو نا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو تعارف کرواندے نے اے سونیا محبوبہ تانوں پتہ نہیں ہے کیڑی شخصیت ہے آپ نے فرمایا جبریل کون ہے دس سے صحیح نا کہن لگے ھذا ابو کا آدم ھذا ابو کا آدم تواڈے بابا جان ابو البشر جناب آدم علیہ السلام نے انہاں نو سلام کہہ دیو نا اج اس وقت نبی پاک نے سلام آکھیا میں اور سلام دے جواب دا تبادلہ ہویا میں اور جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے کنا لفظاں دے نال میرے محبوب نبی کریم دا استقبال کیتا میں اور کہندے نے مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح جی آیا نو میرے نیک پتران تے میرے نیک نبیان اور جی آیا نو میرے نیک بیٹیاں تے میرے نیک نبیان امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آئیے ذرا غور کر دے جانا جناب آدم دے نال تعارف ہویا میں اور تعارف کرنے تو بعد سلام تے جواب دا تبادلہ ہونے تو بعد اور جناب آدم دے دعائیہ کلمات خوش آمدید کہنے تو بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مزید اوپر جا رہے نے اور چل دیاں تجھے آسمان تے پہنچ جاندے نے اور دوسرے آسمان تے جا کے دوبارہ دستک ہوئی ہے اندروں پوچھن والے نے پوچھیا کون آیا جبریل نے تعارف کروایا میں اور انہوں نے پوچھیا تواڈے نال کون آیا میں اور جبریل امین نے سونے حبیب دا تعارف کروایا میں اور دروازہ کھلیا ہے نبی پاک نے دوسرے آسمان تے قدم رکھیا میں آپ نے فرمایا دوسرے آسمان تے جا کے مینوں دو رب دے نبی مل گئے کنے نبی
بولو بولو دو رب دے نبی مل گئے اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اور ایک جناب علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور دونوں نبیاں دے نال امام کائنات دیاں ملاقاتاں ہو جاندیاں نے تعارف ہویا تے سلام دے جواب دا تبادلہ ہویا میں اور تبادلہ ہونے تو بعد انہاں نبیاں نے کنا لفظاں دے نال استقبال کیتا ہے اور کہندے نے مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح اور جی آیا نو ساڑیا نیک نبیہ تے نیک بھائیا آدم نے بیٹا آکھیا انہاں نے بھائی آکھیا میں ان چل دیاں تیسرے آسمان دی طرف بلندیاں ہو رہیاں نے اور تیسرے آسمان دے پہنچے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات دیاں ملاقات اور تیسرے آسمان تے جا کے اس نبی نال ہو جاندیاں نے اور جس نبی دی شان کی ہے جس نبی دی عظمت کی ہے امام کائنات نے اسے موقع دے ارشاد فرمایا صحیح مسلم دے اندر الفاظ موجود نے آپ نے فرمایا تیجے آسمان تے جا کے مینوں وہ نبی مل گیا اذا ہوا قد اعطی شطر الحسن اذا ہوا قد اعطی شطر الحسن جنہوں اللہ پاک نے کائنات دا ادھا حسن عطا فرمایا سی مراد کون نے جناب یوسف کنانی علیہ السلام اور انہاں نال ملاقاتاں ہوئیاں سلام تے جواب دا تبادلہ ہویا اور انہاں نے استقبال کیتا تے کیا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح اپنا بھائی آگیا ہے اپنا نبی آگیا میں ان چل دیا تیجے آسمان تو اگے عروج ہونا جاری میں اور چوتھے آسمان تے پہنچے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیا ملاقات اور جناب ادریس علیہ السلام نال ہو جا دیا نے اور سلام دے جواب دا تبادلہ ہویا اور نبی ادریس بھی بول اٹھے مرحبا بالنبی صالح والی اخی صالح اور جی آیا نو میرے نیک نبیات نیک بھائیا ہم چل دیاں پنجویں آسمان تے پہنچ جاندے نے اور پنجویں آسمان تے جا کے ملاقات جناب ہارون علیہ السلام نال ہو جاندیاں نے اور سلام دے جواب دا تبادلہ ہویا تے کی کہندے نے مرحبا بالنبی الصالح والی اخی الصالح اور چل دیاں جناب علی چھڑے آسمان تے میرے محبوب نبی کریم پہنچ جاندے نے اور چھڑے آسمان تے جا کے ملاقات نبی پاک دیاں اور جناب موسیٰ کلیم اللہ نال ہو جاندیاں نے اور کیڑا نبی موسیٰ اور جدا اشتیاق بڑا سی رب نال ملاقات کرنے دا اور کیڑا نبی موسیٰ اور جنہ دا اشتیاق بڑا سی اللہ نال باتاں کرنے دا اور جنہ دا اشتیاق بڑا سی اللہ پاک نو تکنے دا نظارہ کرنے دا ہن آئیے ذرا غور کرتے جانا نبی موسیٰ نال ملاقاتاں ہوئیاں سلام دے جواب دا تبادلہ ہویا تے موسیٰ کلیم اللہ کی کہندے نے مرحبا بالنبی الصالح والی اخ الصالح اچھی آیا نو میرے نیک نبیات نیک بھائیا ایتھے بھی بعد میں عرض کرتا جاؤں امام کائنات جس وقت آگے نکل رہے نے تے جناب موسیٰ نے رونا شروع کر دیتا جناب موسیٰ نے رونا پہ کیا روئے کہ معاملہ اے وے محمد بن عبداللہ اے آیا بعد اندر پر ننگ ساڑھے تو اگے گیا بوجہ حسد نہیں بوجہ حسد نہیں خوشی رشک آیا ساڑھے تو بعد تے ننگ اگے گیا وے رو پہنے باہر کیف میرے محبوب نبی کریم چل دیاں ستویں آسمان تے پہنچ گئے آخری آسمان تے جا کے جس وقت دستک دیتی گئی ہے اور دربان نے تعارف کیتا تے دروازہ کھلیا اور دروازہ کھلنے تو بعد نبی پاک کی بیندے نے اور بیت المعمور
بیت المعمور یہ ملائکہ دا قبلہ ہے. بیت اللہ دی این شیط دے اوپر بیت المعمور. اور پیارے حبیب نے فرمایا ہے کہ جدے اندر ایک وقت دے اندر 70,000 فرشتہ رب دی عبادت کرتا ہے. تے جڑا 70,000 ایک واری عبادت کر لیندہ ہے پھر دوجی واری قیامت تک وہ دی واری اینی تعداد ہے ملائکہ دی. بیت المعمور دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے ایک بڑی باہروب تے بزرگ شخصیت تشریف فرماوے. نبی پاک تک رہے نے سلام دے جواب دا تبادلہ ہویا. جبریل امین کہن لگے سونے سیان دے ہو پیاریا محبوبہ انہاں نو جان دے ہو. سونے محبوبہ ایک گاؤں نے. جبریل کہن لگے ہاذا ابو کا ابراہیم ہاذا ابو کا ابراہیم. سونیا محبوبہ اے توڑے بابا ابراہیم علیہ السلام نے انہوں سلام آگونا. جس وقت قریب گئے سلام آگیا ابراہیم کی کہنے لگے مرحبا بالنبی صالح ولی ابن صالح. جی آیا نو میرے نیک نبیات نیک پترا. حضرت آدم نے بیٹا آکھیا, حضرت ابراہیم نے بیٹا آکھیا, بقیہ انبیاء نے بھائی آکھیا. اور جی آیا نو نیک بیٹیا آئے. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا یہ تھے اے بھی میں گل کرتا جاواں بڑی محبت بڑی داستان ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے سامنے بیٹھے نے. آپ اپنا سفر نامہ پہ بیان کر دیں. تو کہنے لگے صحابہ دسا نبی کی میں دے. سونے دسو تے صحیح کیسا اشتیاق ہوئے گا تے کیسا شوق تے کیسا سما ہوئے گا جو میرے محبوب نبی کریم اپنا سفر نامہ اپنی زبانوں بیان کرتے ہونگے. تے کہہ رہے نے آؤ میرا صحابی عروہ ثقفی یہ دی شکل مل دی ہے حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ دبلے پتلے تے سرخ سفید یہ دی شکل ہو جاتی ہے. تے صحابہ جنہیں نبی ابراہیم نو ویکھنا ہے, جنہیں نبی ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا ہے. انظروا جدا دل کردہ ابراہیم نو ویکھن دے او محمد نو ویکھ لیا کرے. کیا مطلب؟ نبی پاک نے فرمایا میرا چہرہ میرے بابے ابراہیم نال ملتا ہے. کدے نال ملتا ہے؟ نبی پاک سونے سن نا, بولو تے صحیح. اور نبی پاک سونے سن نا تے ابراہیم علیہ السلام بھی جو میرے نبی حسین نے ایویں میرے ابراہیم بھی حسین نے. پتہ کنے سونے نے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات لیٹے نے تاری دار چادر لئیے تے چاند دی 14ویں رات جدوں چاند اپنے عروج دے ہوندا ہے روشنی مکمل کر لیندا ہے. امام کائنات دا چہرہ پرانوار تاری دار چادر پیچھے سرک دیئے چہرہ ظاہر ہوندا ہے تے چہرے تے شواواں پئیاں. جناب علی آسمان تے چمک دے ہوئے 14ویں دے چاندیاں جس وقت گرنا پئیاں تے نبی پاک دا چہرہ مزید چمکیا. تے چلدیاں جابر نے اپنیاں نگاہاں اتھے ٹکا لیاں, اپنیاں نگاہاں ٹکا لیاں.
کہندا میں فیصلہ کی کراں کدی آسمان دے چند وانگوں ویکھدا ہے کدی جناب علی سونے محبوب دے چہرے والوں ویکھدا ہے کدی چند ول ویکھدا ہے کدی حسین مصطفیٰ ول ویکھدا میں آسمان دے کیڑا چند پیا چمکدا میں جدے بارے قرآن کہہ رہا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا زمین تے پتہ کیڑا چن لیٹے ہے اور جدے بارے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اور زمین تے بھی سراج منیر لیٹے نے ادھروں چودویں دا چند پیا چمکدا ہے اور جابر کدی ادھر ویندا کدی ادھر ویندا کدی ادھر ویندا کدی ادھر ویندا تے فیصلہ کردا میں نبی دے چہرے نو کی آکھاں میں چودویں دے چند نو کی آکھاں کنوں ترجیح دیواں ادھر ویندا ادھر ویندا ادھر ویندا ادھر تکدا ہار کے فیصلہ کی کردا چنا حسین تو ہی بڑا ہے پر میرے محبوب دا چہرہ بہتا حسین حسین تو ہی بڑا ہے پر میرے سونے دا جمال بہتا ڈاڈا میں ہن آئیے ذرا غور کرنا صحیح بخاری دی ایک اور روایت پیش کرتا جاواں اس سونے محمد دے نال پیار ہے نبی پاک دے نال محبت بری داستان ہے صحیح بخاری دے اندر اور جس وقت نبی رحمت نے آرڈر دیتا اور میرے ابو بکر نو کہہ دیو جماعت کروا میں حضرت ابو بکر جماعت کروا رہے نے صحابہ دی امامت کروا رہے نے زندگی دے آخری شام نے زندگی دے آخری شام نے صحابہ تو جدائیاں بین والیاں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیے ذرا غور کرتے جانا اور نبی پاک اپنے حجرے دے اندر نے جس حجرے دے اندر آج بھی محبوب نبی آرام کر رہے ہیں او میری ماں ایسا صدیقہ دا حجرہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ ابھی تھے آج بھی میرے محبوب نبی پہ آرام کر دینے امام کائنات نے کھڑکی کھولی کشف الستارہ پردہ پیچھے ہٹایا پردہ پیچھے ہٹا کے نبی پاک نے خوبصورت چہرہ باہر نکالیا چہرہ نکلیا تے پچھوں انس بن مالک آگے اب پتیلے آل نہ ویکھو میرے آل ویکھو اب پچھوں انس بن مالک آگے کون انس بن مالک جنہ 10 سال تک نبی پاک دیاں خدمتاں بے لوس کی تھیاں نے 10 سالاں دے اندر گواہیاں دے دیاں فما قال لی اوفل ایک وری میرے محمد نے میں نے اوف نہیں آگیا انس بن مالک آگے بڑھے تے روک گئے روک دے کیوں نا نظارہ ہی ایسا سی جمال دی چلہ گیا سی نبی پاک نے صحابہ دیاں لائناں تے قطاراں لگیاں ویکھیاں ابو بکر امامت کروا رہے نے بنو ہاشم بھی پیچھے پڑھ رہے نے بنو امیہ بھی پڑھ رہے نے آئے علی سیدنا علی المرتضی جیسے بھی نے اور دیگر اصحاب محمد بھی نے ابو بکر دی اقتداء دے اندر نمازاں پڑھیاں جا رہیاں نے امام کائنات نے ویکھیاں تے سونے نبی مسکرا پے تبسم فرمایا تے انس بن مالک ویکھ دے نے تے کھلو جاندے نے کہ میں نبی دے چہرے نو کی آنکھاں چند آنکھاں سورج آنکھاں تارا آنکھاں کیدے نال تشبیہ دیا اللہ میرے والد گرامی اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے آمین کہہ دیو ساڑھے جتنے اکابرین جتنے علماء کرام خطباء اعظام شیوخ فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبراں روشن فرمائے بڑی محبت دے نال ایتھے ایک جملہ بول دے ہوندے سن کہ حضرت انس بن مالک نے جس وقت
نبی دا چہرہ ویکھیا تے چہرہ ویکھ کے انس نے عقیدت دا کیمرہ ماریا عقیدت دا کیمرہ ماریا کیوں جی عقیدت دا کیمرہ ماریا بھائی امجد فاروق یہ جمعہ ریکارڈ کرنے واسطے جاندے ہوندے سن 9 بجے ٹر جانا اللہ عقیدت دا کیمرہ ماریا تے کیمرہ مار کے ایسی تصویر نو محفوظ کیتا تے نبی دے چہرے دے بارے سوچ دے نے آنکھاں کی چن آنکھاں کے سورج آنکھاں یا کسی اور نال تشبیہ دیاں آرگے کی گندے نے کانہو ورقۃ مصحف سونے محمد دا چہرہ انج کھڑیا سی جویں رب دے قرآن دا ورقہ کھلیا ہوتا ہے آج میں قرآن بے داغے اور میرے محمد دی سیرت بے داغے جی میں قرآن لے رہے بے میں میرے محمد دا چہرہ لے رہے بے کأنہو ورقۃ مصحف اور میں کی عرض کرتا جا رہے ہیں میرے بھی بابا جی مولانا شمشام علیہ الرحمہ مولانا علی محمد شمشام سب کہہ دو رحمت اللہ میں گزشتہ دنوں دے اندر انہوں دی مسجد تقریر کر کے رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ مولانا علی محمد شمشام رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ او بھی جناب علی عجیب انداز دے نال جذبات اندر آ گئے کہ نبی دا چہرہ بیان کر تے کیویں بیان کرا کی آکھاں اہل حدیث شاعری محب مکہ تے محب مدینہ محب رسول ذرا غور کرتے جانا اور پتہ کی کہندے نے میں صدقے سہنائی مکھڑا میں صدقے سہنائی مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا اور ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا اور دل ہرا ہوئے سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دیدار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے پر میں چند کہاں دے انصاف نہیں اور چند داندے چہرہ انصاف نہیں ہے اور چند آپ پکھائی دید دا پچلا کے آندائی عید دا اتھے یوسفاں دیوانی ہے کوئی اچھی لیندہ سا نہیں ہے اور پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس میں کھیائی میرے لال نو میرے پیارے حبیب میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہانوں سونے انہاں ورگا سونا رب نے کوئی بنایا اولو بنانا بھی نہ بنایا نہ بنانا تے مولانا سعید الفت بھی تڑپ اٹھے رحمت اللہ علیہ کہندے نے قد کاٹ بندر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ اور کسے مانے ایو جیا اور سونا نہیں جھنیا جو اپنی مرضی مطابق چبنیا نفاست نظافت تے پھلاں دا شہرہ واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ صلی اللہ ذرا درود پاک دی گونج پہ جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفاست نظافت تے پھلاں دا شہرہ واہ سبحان اللہ میرے محمد
محمد دا چہرہ مصور نے بس اللہ دی ذات نے مصور نے بس انتہا گر چھڈی بڑی ریجھ دے نال تصویر گڈھی حسین جمیلا تم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم نال ملاقات گل کتھے دی کتھے پہنچ گئی، سونے نبی دے نال پیار تے محبت دی بات ہو گئی، آپ دا جمال بیان ہو گیا، ملاقات ہوئی۔ نبی پاک نے کیا کھیا جے دل کردہ نے نا میرے بابے ابراہیم نو ویکھن نو تے مینوں محمد نو تک لیا کرو، وہ دی وجہ کہ میرا چہرہ اپنے بابے ابراہیم جیسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نصیحت بھی فرمائی، کہن لگے جا رہے ہو تے جا کے اقر امتک منی السلام، پیارے بیٹیا جا کے اپنی امت نو میرے بلو سلام آکھی، سلام آکھی تے سلام کہہ کے آکھی جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے، پھل چاندی ہے پھول چاندی ہے، اشارے دی لوڑے پھل بڑے اگن گے مٹی بڑی زرخیز ہے، تے جا کے کہہ دی امت نو جے جنت اندر پودے لگانے جے پھل لگانے جے پھول لگانے جے کاشتکاری کرنی جے تے پڑھیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ پڑھ دے رہو تے جنت اندر پہ پودے لگ دے جان گے۔ اے نبی ابراہیم علیہ السلام نے سانو نصیحت فرمائی ہے، پڑھو گے نا؟ آکھو انشاءاللہ، گل مکائیے آکھو انشاءاللہ، پڑھو گے نا؟ اور 7ویں آسمان تو ملاقات تو بعد نبی پاک دی پھر بلندی ہو رہی ہے، کم رکیا نہیں ہے، کم سٹاپ ہویا سی، یہ اور بڑا مرحلہ ہے، بلندی ہو رہی ہے سدرۃ المنتہا دی طرف۔ سدرۃ المنتہا سدرہ کہندے نے کہ بیری نو جڑی اتے وے سب تو بیری انتہا تے، نبی پاک نے فرمایا ہے او منظر کیسا سی، تجلیات دا مرکز، تجلیات روشنیات، سدرۃ المنتہا اس بیری دے اردا گرد سونے دے پروانے پہ اٹھ دینے، آئے ہائے، یہ نبی پاک نے فرمایا سونے دے پروانے پہ اٹھ دینے، یہ آپ نے فرمایا او دے بیر کیسے کاکیلالی حجر، حجر شہر دیاں بڑیاں بڑیاں مٹکیاں جیسے، بڑیاں بڑیاں مٹکیاں جیسے، تے او دے پتے کیسے ہاتھی دیاں کناں جیسے، حدیث ہاتھی دیاں کناں جیسے بڑے بڑے پتے، تے جناب علی بڑے بڑے بیر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک مینوں اوتھے لے گئے نے، سدرۃ المنتہا تے پہنچ گئے نے، اور اللہ نے پھر سفرنامہ کیویں بیان کیتا ہے قرآن حکیم دے اندر ذرا غور کرنا، اوتھے کی آکھیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اور یہ تھے اللہ پاک نے کیا گیا ہے، جدوں سدرۃ المنتہا تے لے کے گئے نے، آواز کی آ رہی ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد رأى أفتمارونه على ما شرع ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما شاق البشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى رب کریم سدرۃ المنتہا تے پہنچے نبی پاک نے فرمایا میری مہمان نوازی دا سلسلہ بھی شروع ہو گیا کتے شراب دا پیالہ ہے کتے دودھ دا پیالہ ہے نبی پاک نے شراب نو پیچھے ہٹایا دودھ نوش فرمایا کہن والے آکھیا اصبت الفطرہ سونیا فطرت نو پہنچ گئے ہو ہدایت نو پسند فرمایا جے مہمان نوازی ہوئی اللہ نال ہم کلامی ہوئی تے رب نے کمال ادب بیان کیتا ہے محبوب نبی دا سدرۃ المنتہا دے کو بندہ کہ سونی خوبصورت بلڈنگ دے اندر جاوے نا ایک طبی عادت ہے کدی ادھر ویندا ہے کدی ادھر ویندا ہے کدی اوپر ویندا ہے نیچے ویندا ہے فرش کیسا ہے سیلنگ کیسی ہے یہ ٹائلاں کیسی ہیں فلاں شے کیسی ہے جی نظارہ کردا ہے پر رب کریم دی بارگاہ دے اندر نبی پاک دی کیفیت قرآن نے بیان کی تھی ہے ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى نہ نظر نو پھیریا نہ ٹیڑیاں کیتا نہ اگے ود کے ویکھن دی کوشش کی کمال قسم دا ادب احترام اللہ نے ملاقات ہوئی ملاقات تو مراد گلاں باتاں ملاقات تو مراد آ جڑے مولوی رب نے کٹ کے جفی پا لی سب جھوٹ ہاں ایک نال ایک ہو گئے عہد احمد چ فرق ختم ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بڑیاں ڈاڑیاں نے اگندیاں نے جڑا اے بندہ کہندا ہے کہ نبی پاک نے انہاں اکھاں نال رب نو ویکھیا او تے تو ود کے جھوٹا ہی کوئی نہیں پردے حائل شنیاں جو بھی کیفیت سی گلاں باتاں ہوئیاں ہم کلامی ہوئی ہم کلامی ہوئی گفتگو ہوئی سلسلہ چلیا ہے جی تحفے طائف پیش کیتے گئے نبی پاک نے رب دیاں تسبیحات حمدہ ثناواں بیان کیتیاں اگر تحفے مل گئے سونیا تحفے لے جا آ تحفے سن لو تے گل مکائیے پیارے آ تحفے لے جا یا اللہ وہ کی پہلا تحفہ 50 نماز کنیاں نمازاں 50 نمازاں بارہ تحفہ پھر بھلا کرے اللہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ انہیں درجات بلند فرمائے مزید بلند فرمائے انہیں اس امت دی آسانی سوچی بار بار نبی پاک نے مشورہ دیتا کہ سونے انہیں کوئی نہیں پڑھنی انجی گل ہے بولو دے سے اب مسجداں کوئی بہت ہی نہیں ہے محلیاں دے اندر رہن والے مسلمان ہی نہ
کوئی یہودی عیسائی تو نہیں, کوئی ہندو سکھ تو نہیں, مسلمان ہی نے نا. تو کنے کہ ہوندے نے مسجداں دے اندر؟ اللہ سب نو پکا نمازی بنا, اللہ سنت دے مطابق نماز پڑھنے دی باجماعت توفیق عطا فرمائے. خیر کٹ دیاں کنیاں ہو گئیاں, پر رب دی حلیمی تے کریمی دے کیا کہنے, اچھا 5 ہو گئیاں نے. چل سونیا امت تیری جویں تو نرالا ہے, جویں تو لاڈلا ہے, تیری امت بھی لاڈلی ہے. پیاریا پڑھن گے 5 تیرا رب 50 دا ثواب عطا کر دے گا. ایک تحفہ. تے دوسرا تحفہ خواتین سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں آمن الرسول تو لے کے آخر تک. یہ آیتاں بڑیاں پر تاثیر نے, پڑھیا کرو, رات نو سون لگیاں پڑھیا کرو. جڑا بندہ پڑھدا ہے وہ حفاظت اندر آ جاندا ہے, رب دی حفاظت اندر وہ دے واسطے کافی ہو جاندیاں نے. سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں جادو دا توڑ, شیطانی وسواس دا توڑ, اللہ دی حفاظت دا سریہ. اس واسطے کثرت نال پڑھیا کرو. تو تیسرا تحفہ کی سونیا امت تیری میں وسیع بنائی ہے, چل پھر تحفہ لے جا. تیری امت دے وچوں جڑا بندہ شرک تو بچ گیا, شرک تو بچ گیا, شرک نہ کیتا توحید تے پکا رہا, پہرا دے گیا. چلو جڑیاں پھر کتائیاں شتائیاں تے پھر ہے نے نا, کہ توحید تے پہرا دے گیا, شرک تو بچ گیا, تیری امت نو میں معاف کر کے جنت دا ٹکٹ عطا کر دیاں گا. یہ تینے تحفے قبول جے, بولو تے صحیح, تینے قبول جے نا. اللہ پاک آسانی فرمائے, اپنی رحمت فرمائے. اجے سفر نامہ تے بہت سارا باقی ہے. نبی پاک نے کی کچھ دیکھیا تے پھر کتے آئے تے پھر صحیح انشاءاللہ. اللہ او جتھے کوئی گل ٹھیک ہے جی. کہہ رہے والدین واسطے بخشش دی دعا کرو. اللہ پاک بھی امجد فاروق صاحب دے والدین بھی اور میرے والدین بھی اور دیگر تھے کئی بھرا ایسے بیٹھے نے, بہت ہی انجدے ہی نے جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے. اللہ سب دیاں قبراں روشن فرمائے. میرے بھائی سعید بھٹی صاحب پیار بڑا ہے, گائے بگائے اتنے تشریف بھی لے کے جاندے نے. انہاں دی اہلیہ گزشتہ دنوں دے اندر کافی بیمار سن. اللہ پاک انہوں نے مکمل صحت عطا فرمائے. اس طرح ساڈے بھائی گلزار صاحب یہ بھی ساڈے بڑے ہی پیارے نے, بڑے محبوب نے, تے یہ خود بیمار رہندے نے. اللہ پاک انہوں صحت کاملہ نافع عطا فرمائے. اور جتنے دوست شباب نے اس مسجد دے خطیب مولانا سلیم صاحب, سلیم یزدانی صاحب, امجد فاروق یزدانی صاحب, ماشاءاللہ ہے. اللہ پاک بھائی یہ سب دیاں زندگیاں دراز فرمائے, سب دی دنیا بھی بہتر فرمائے, اللہ آخرت بھی بہتر فرمائے. اے ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد نال ادھر بھی ادھر بھی موجود نے. اللہ پاک سب دیاں زندگیاں بہتر فرمائے. میں طالب علم جو باتاں عرض کی تھیاں ٹوٹیاں پھٹیاں سونے نبی دی محبت دے اندر اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين.
اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ کل بیمارانو صحت کامل عاجلہ عطا فرما. اللہ کل دیاں جملہ پریشانیاں دور فرما. سب دیاں تمام تر جائز حاجات پوریاں فرما. ضرورتاں پوریاں فرما. مشکلات نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرما. یا اللہ مقروض لوگاں دے قرضے دور فرما. اللہ بے اولادیاں نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. اللہ پریشان حال لوگاں دیاں جملہ پریشانیاں دور فرما. اس وطن عزیز نو حقیقی سلامتی دے نال ہمکنار فرما. اللہ ہر قسم دیاں کشیدگیاں دا خاتمہ فرما. اللہ اے جڑے روحانی اور جسمانی امراض نے انہاں دا خاتمہ فرما. اللہ وبائی امراض انہاں دا خاتمہ فرما. اللہ بار بار حرمین شریفین دیاں زیارتاں دا موقع نصیب فرما. اللہ جڑے شہدائے اہل حدیث دنیا تو ٹر گئے، حضرت علامہ شہید جیسے، مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید جیسے، دیگر یا اللہ جڑے دنیا تو رخصت ہو چکے، اللہ سب دیاں قبراں منور فرما. شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ اور شیخ الحدیث و تفسیر محدث زمان حضرت حافظ عبد المنان نورپوری، اللہ کیسے کیسے پیارے یا اللہ اس مٹی دے نیچے چھپ گئے. اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں قبراں روشن کر دینا. اللہ جنت الفردوس انہاں دا ٹھکانہ بنا دینا. اللہ جڑے بزرگ کابرین بیمار نے، گزشتہ دنوں دے اندر ساڑے ایک بہت بڑا جماعت دا سرمایہ حضرت قاری ادریس العاصم رحمہ اللہ داغ مفارقت دے گئے. یا اللہ حضرت قاری صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا دینا، جنت الفردوس انہاں دا ٹھکانہ بنا دینا. اللہم اغفر لجمیع موت المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ولنبیک بالرسالۃ وماتوا علی ذالک. اے اللہ ساڑے سارے حالات بہتر فرما. اللہ ساڑے روحانی اور جسمانی جڑے امراض نے انہاں دا خاتمہ فرما. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ انك تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. اللہم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي وآله.